السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے اہم خبر جو ہے وہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشستیں، یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق تھیں اور ان سے چھین لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نشستیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو دے دی گئی ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو دے دی گئی ہیں جن کا یہ حق نہیں بنتا تھا، جنہوں نے جنرل نشستیں کم حاصل کی اور انہیں اب مخصوص نشستیں ان کی جنرل نشستوں سے زیادہ دی جا رہی ہیں، جو کہ یہ ناانصافی ہے اور اس پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اصول کی بات کرتے تھے، جو اصولی سیاست کی بات کرتے تھے، جو اصولوں کی بات کرتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اصول جو ہیں وہ کہاں پر ہوں گے اور اب وہ اس پر اصولی موقف اپنائیں گے یا پھر مال غنیمت کی طرح یہ مخصوص نشستیں ہڑپ کر جائیں گے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا اب امتحان ہے کہ کیا وہ یہ نشستیں رکھتے ہیں یا وہ ان نشستوں پر اصولی موقف اختیار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ کراچی میں کیا گیا، یہی معاملہ جنرل نشستوں میں ہوا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ شرمناک ترین فیصلہ ہے، یہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح جنرل الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جس طرح جنرل الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا، جس طرح فارم 47 جو ہے وہ تبدیل کیے گئے، آج بھی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پتن کہہ رہا ہے، یہ سرور باری کہہ رہے ہیں، یہ تیسرا شخص یہ بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر فارم 47 موجود ہیں ان کے بارے میں وہ انکشافات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کی 265 نشستوں کے حلقوں کے جو فارم 47 اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، ان میں سے صرف 58 حلقے ایسے ہیں جن کے فارم 47 درست ہیں۔ بقیہ جتنے حلقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مبینہ طور پر کٹنگ ہے، مبینہ طور پر وہاں پر جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 207 حلقے ہیں بقیہ، ان 207 حلقوں میں فارم 47 میں سنجیدہ نوعیت کی غلطیاں جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے وہ کٹنگ کی گئی، وہاں پر جو ہے وہ فارم 47 جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، وہاں پر فارم 47 پہ جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ حقائق کے برعکس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، لیکن کوئی انصاف کرنے والا ادارہ، کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی، کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان فارم 47 کا آڈٹ ہی کروا لے، فرانسک آڈٹ کروا لیں، غیر جانبدار کسی شخص کے پاس لے جائیں۔ لیکن کیوں کہ پورا نظام جو ہے وہ اس وقت تابع ہو چکا ہے، پورا نظام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر بھی جو ہے وہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ عدالت جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی آپ جانبداری اور کیا دے سکتے ہیں کہ جب سنی اتحاد کونسل، جب تحریک انصاف کے وکلاء دلائل دیتے تھے تو جسٹس امین الدین قاضی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، تمام لوگ جو ہیں وہ ٹوکتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، وہ آرگومنٹس آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل آتا، جب سرکار کا وکیل آتا تو بالکل زبان خاموش ہو جاتی تھی، جیسے جو ہے وہ منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ تو اس سے بڑی جانبداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر جتنے بھی سوال اٹھائے جائیں، جتنا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، عمران خان کے حوالے سے یہ اگر تو شہباز شریف کہیں، حمزہ شہباز کہیں، نواز شریف کہیں، وہ ایک بات ہے، لیکن عمران خان کے حوالے سے اب جو مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں جو ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان سے بڑا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جیالہ کوئی نہیں ہے، شیخ روہیل اصغر، یہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ منصور علی خان صاحب کے ساتھ آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ عمران خان معصوم ہے، اس کے ساتھ جو کیا گیا، اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ شیخ روہیل اصغر صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ شیخ روہیل اصغر جو ہیں یہ اپنے حلقے میں بڑے پاپولر ہیں اور ہمیشہ سے یہ الیکشن جیتے آتے ہیں۔ اس مرتبہ جب انتخابی ٹکٹس بانٹے جا رہے تھے تو جو حلقہ بندی کی گئی تھی اس میں جو زیادہ تر
حلقہ تھا، حلقے کی جو وہ باؤنڈریز تھیں، وہ علاقے تھے، وہ شیخ رحیل اصغر کے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ سردار ایاز صادق کا حلقہ بھی شامل ہو گیا۔ اب سردار ایاز صادق جو ہیں وہ بضد تھے کہ وہ اس حلقے سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب شیخ رحیل اصغر نے بھی اس ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، انہوں نے صرف جو ہے وہ ایک نشست کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اور اگر انہیں ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ آزاد لڑ لیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ انہیں ٹکٹ تو دے دیا گیا، اور سردار ایاز صادق کو کہا گیا کہ آپ دوسرے حلقے میں چلے جائیں اور آپ جیتیں گے، آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے۔ شیخ رحیل اصغر کو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے نامزد امیدوار وسیم قادر سے جو ہے وہ شکست دلوائی گئی، اور وسیم قادر کے ساتھ پہلے ہی ڈیل کر لی گئی باہری کہ آپ جب جیتیں گے تو آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں کہتے، یہ شیخ رحیل اصغر بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے، اور یہ ہے مسلم لیگ نون۔ اس طرح وہ انتقام لیتی ہے اپنے ان کارکنان سے، ان رہنماؤں سے جو کہ ہر مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو شیخ رحیل اصغر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ معصوم آدمی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ناظرین، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس فیصلے کے اندر آئینی بینچ میں جسٹس عائشہ ملک جو جسٹس عقیل عباسی تھے، اب ان کے دستخط موجود نہیں ہیں، تو ان کے دستخط کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ غیر آئینی اقدام، اس کو آئینی قرار دیا جاتا ہے یا غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیر کے روز یعنی آج کل یہ اجلاس بلائے گا، اور اس اجلاس میں وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو دے دے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اب یہ جو فیصلہ ہے اس پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے گا، تاکہ معاملہ دوبارہ کہیں پر التوا میں نہ چلا جائے، کوئی ایمبیگوٹی سامنے آئے گی تو مسئلے مسائل جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ عمران خان کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات میں جو 8 ضمانتیں مسترد کی گئی ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اپیل جو ہے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ منگل یا جمعرات کو یہ اپیل سپریم کورٹ میں فائل کر دی جائے گی، اور اس اپیل کے لیے 3 وکلاء کو نامزد کیا گیا عمران خان کی جانب سے۔ ایک بیرسٹر سلمان صفدر ہیں جو کہ پہلے دن سے عمران خان کے کیسز دیکھ رہے ہیں، دوسرے سلمان اکرم راجہ ہیں، تیسرے عرفان خان نیازی ہیں۔ ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد اپیل تیار کریں، اور اپیل تیار کر کے سپریم کورٹ میں فائل کی جائے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں جاری کیا، یعنی شارٹ فیصلہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کم از کم تقریباً 2 ہفتے جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہوگا، تاکہ سپریم کورٹ میں جو موسم گرما کی چھٹیاں ہیں وہ ہو جائیں، اور عمران خان کا جو کیس ہے وہ چھٹیوں کے بعد لگے، اور اسی کو بنیاد بنا کر نیچے انسداد دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، ان کی ضمانتیں جو ہیں ان کے فیصلے بھی نہیں ہو رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک تحریری فیصلہ نہیں آتا تب تک جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے پنجاب کے حوالے سے۔ پنجاب میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی کہ پنجاب حکومت نے مالی سال 1 سال میں 10 کھرب کی بے ضابطیاں کی ہیں، مالی بے ضابطیاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پنجاب کی جانب سے بجٹ جاری کیے جائیں گے ان میں ایک خصوصی طور پر شک شامل کی جائے گی کہ یہ جو فنڈ جاری ہوں گے یہ پیپرا رولز اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج جو ہے یہ سرخیاں ہیں، اور جو حکومت پنجاب کی جانب سے 40 ارب محکمہ تعلیم کو جاری کیے گئے، اس کے اندر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ 40 ارب جو ہیں ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکے گا، اس کی طرف آ بھی نہیں سکے گا، اور یہ پیپر رولز کے مطابق جو ہیں جاری نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ہر سکول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ روپے جاری کیے جائیں گے، اور وہ سکول لکھ کے دے دے گا کہ میں نے اس سے تزئین و آرائش کرائی، میں نے اس سے فرنیچر جو ہے وہ ریپیئر کروایا، نیا فریزر لے کے آیا، چونا لگایا اور فلانا فلانا کیا، تو وہ اس کو درست تسلیم کیا جائے گا، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی، اس کو کوئی آڈٹ پیراز نہیں دے سکیں گے، اس کے اوپر کوئی پیپر رولز نہیں استعمال ہوں گے۔ یعنی حکومت کی جانب سے پہلے اشتہار بازی جو کہ اربوں روپے کی گئی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں بارے میں بتاتی ہیں کہ 42 ارب روپے کی یہ جو ہے وہ اشتہار بازی کی گئی، اور اس حوالے سے اب کوئی بھی شخص یہ نہیں جان سکتا، کہیں پر بھی یہ چیلنج نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومتی پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے کا ضیاع کیا جا رہا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے اور اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت کرپشن
اور بے ضابطگیاں عروج پر ہیں، اور اسی طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس طرح 26ویں آئینی ترمیم بنا کر عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، ججز کو کنٹرول کیا گیا۔ اب اسی طرح کی قانون سازی کر کے جو ہے وہ تمام تر وہ معاملات جہاں سے آپ کی کرپشن پکڑی جائے، جہاں سے بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جہاں پر آڈٹ پیراز آئیں، جہاں پر رولز بنے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے پنجاب کے اندر۔ چیف منسٹر جو چاہتی ہیں، جو کہتی ہیں وہی ہو جاتا ہے، اور پہلے تو وہ بات کرتی تھی کہ وہ تنقید کو سنتی ہیں، لیکن جب تنقید ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مقدمات بن جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، اور اب 26 ممبران صوبائی اسمبلیاں ان کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔